چکے ہیں. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. معاشرے کو سدھارنے کے 10 بڑے بڑے طریقے قرآن اور حدیث کی روشنی. نمبر 1، سماج کو سدھارنے کا سب سے پہلا طریقہ اور سب سے بنیادی چیز، وہ سماج کبھی بھی نہیں سدھر سکتا جس سماج کے اندر شرک پایا جائے. جب تک سماج کے اندر شرک ہے سماج سدھر نہیں سکتا. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب سماج کے اندر رہنے والا مسلمان ہی شرک کرے اور مسلمان کے اندر طرح طرح کے شرکیہ کام پائے جائیں تو ذرا سوچو میرے بھائیوں، وہ سوسائٹی اور وہ سماج کیسے سدھر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، ان کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی، انہوں نے شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کو دنیا میں بھی امن اور شانتی ملے گی اور اللہ کے یہاں بھی ان کو جنت ملے گی. وہم مہتدون، اور وہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں. ہم ایک معمولی سا سامان لینے مارکیٹ میں جاتے تو ہم اصلی سامان لیتے ہیں. دیسی گھی لینے جاتے ہیں تو پتہ کرتے کون سی دکان پر اصلی دیسی گھی ملتا ہے. دودھ لینے جاتے ہیں دودھ والے کے یہاں تو کہتے ہیں دیکھو بھائی پانی مت ملاؤ، تم 10 روپیہ ہم سے زیادہ لے لو لیکن ہمیں اوریجنل پیور دودھ دو، شدھ دودھ. اللہ کے کون سا ایمان چلے گا؟ اس ایمان کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، جو اللہ کی پکی توحید ہو، پیور ہو، شدھ ہو، اس توحید کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. مسلمان ہو کر کے شرک کرے، مسلمان ہو کر کے اپنے گلے میں تعویذ پہنے اور دھاگے باندھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دھاگا جب تک میرے ہاتھ میں ہے میں بیمار نہیں ہوں گا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا میرے پیارے ساتھ. جب تک شرک ہے تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہی وجہ ہے کہ 114 سورتیں پورے قرآن کی اٹھا ڈالو، 114 سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم معاف نہیں کریں گے. ہر جگہ اللہ نے یہی فرمایا میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دینے والا ہوں، تم مجھ سے توبہ کر لو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ اللہ نے 2 جگہ قرآن میں فرمایا کہ ہم معاف نہیں کریں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر بھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کے اندر بھی فرمایا، اور سورہ نساء کی ایک اور آیت کے اندر بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو ہم تمہارے سارے پاپوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ہم شرک نہیں معاف کریں گے. ہم سارے گناہ تو معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کریں گے. اتنا گر گیا ہے مسلمان. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی میں ساؤتھ انڈیا سے آپ کے پاس آ رہا ہوں. کرناٹک میں میرا پروگرام تھا. کرناٹک میں ایک جگہ ہے گلبرگہ، جیسے اجمیر کے اندر بہت بڑی درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، ویسے گلبرگہ کے اندر ایک بہت بڑی درگاہ ہے خواجہ بندہ نواز کی. ان کو خواجہ بندہ نواز کہا جاتا ہے. اجمیر والے غریبوں کو نواز رہے اور گلبرگہ والے بندوں کو نواز رہے. میں ایک مرتبہ گلبرگہ گیا، میرے ساتھیوں نے کہا چلیے مولانا آپ کو درگاہ کی سیر کرا. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے. گیا تو وہاں درگاہ کے اندر بڑی بھیڑ تھی، مردوں کی، عورتوں کی. تو میرے ساتھیوں نے بہرحال مجھے دور دور ساری چیزیں دکھائی کیونکہ اندر جانا ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. ایک جگہ ہم لوگ گئے تو دیکھا ایک چھوٹی سی قبر تھی، چھوٹی سی مزار تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا، اس طوطے کی مزار. طوطے کی مزار ہے. میں نے کہا یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جو بچے بول نہیں پاتے، کچھ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کی زبان سے بولی ٹھیک طریقے سے نہیں نکلتی ہے، تتلا کے بولتے ہیں، زبان نہیں ان کی کھلتی ہے. کہا کہ ایسے بچوں کے ماں باپ آتے ہیں اور اس طوطے کی مزار کے اوپر دیسی گھی اور شکر چڑھاتے ہیں اور خواجہ صاحب کا جو یہ طوطا ہے اس کے برکت سے اس بچے کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. غور کرو، یہ کوئی میں لطیفہ نہیں سنا رہا، اپنی آنکھوں کی دیکھی بتا رہا ہوں. یہ حالات ہے آج ہندوستان کے اندر. اللہ کی مار اگر آ رہی ہے میرے پیارے بھائیوں تو ذرا سوچو کہ کیوں آ رہی ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا حتی یعبد الاوثان، میری امت کے اندر بھی بتوں کی پوجا کی جائے گی، بت پرستی کی جائے گی. کوئی کھڑے بت کو پوج رہا ہے، کوئی مورتی بنا کے پوج رہا ہے، کوئی نیک لوگوں کی درگاہوں پہ جا کے، نیک لوگوں کی قبروں پہ جا کے وہاں پہ سجدے کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، شرک یہی نہیں ہے کسی مورتی کے آگے جا کے ہاتھ جوڑا جائے، شرک یہ بھی ہے کہ کسی درگاہ کے اوپر، کسی مزار کے اوپر جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دیا جائے. اے مسلمان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہاں کہاں جا کر کے اپنی توحید کو لٹا رہا ہے، تو کہاں کہاں جا کر کے شرک کر رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پاپ اگر کوئی ہے تو شرک ہے، اور شرک جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک معاف کیجئے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میں نے دیکھا ہے آپ کے علاقے میں عورتوں کو، مجھے لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ عورتیں سندور لگاتی ہیں، مسلمان عورتیں لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی؟ بتائیے. کچھ لگاتی ہیں، کچھ عورتیں بدیا اور سندور لگاتی ہیں. بنگال میں ابھی گیا، بنگال میں لوگوں نے بتایا کہ ہاں مولوی صاحب ہمارے یہاں لگاتی ہیں. اگر آپ کیا لگاتی ہے تو منع کرو اپنی عورتوں. یہ سندور لگانا یہ اسلام کی علامت نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ غیر مسلم کی علامت. کہتی ہیں یہ سندور جو ہے نا وہ سہاگ کی علامت ہے، سہاگ کی نشانی ہے. منگل سوتر پہنتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں سہاگ کی نشانی ہے. حرام ہے یہ سندور لگانا، حرام ہے یہ منگل سوتر پہننا، حرام ہے. اسلام کے اندر سہاگ وا کوئی چیز نہیں ہوتی، اسلام کے اندر نکاح ہے. لڑکا لڑکی کی شادی ہو گئی، دونوں میاں بیوی ہو گئے. اسلام میں اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، بس دونوں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہیں. کوئی منگل سوتر نہیں ہے، کوئی سندور نہیں ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، شوہر سے بیوی کہتی ہے تم کو بچے کی قسم ہے تم ایسا کام نہیں کرو گے. میں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتی ہوں تم ایسا نہیں کرو. بچے کی قسم کھا رہے ہو. ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ماں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں ماں کی قسم کھا رہے ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مرغا ذبح کرنا، بکرا ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا بھی شرک ہے. ابھی ایک صاحب کا فون واٹس ایپ پر سوال آیا تھا میرے پاس، مولوی صاحب اگر کسی ہندو بھائی کے ہم دعوت کھانے گئے اور اس ہندو بھائی نے اگر مرغا ذبح کیا ہے، ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے. اللہ نے منع کیا ہے قرآن میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. مسلمانوں تم نہیں کھا سکتے. مسلمان بھی اگر جانور ذبح کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے. اور غیر مسلم اگر مشرک ہے تو اس کے ہاتھ کا تو آپ کھا ہی نہیں سکتے. وہ اللہ کا نام لے تب بھی نہیں کھا سکتے. ہاں اگر یہودی اور عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو قرآن کے اندر اجازت دی گئی ہے. اگر یہودی اور عیسائی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر یہودی اور عیسائی کے علاوہ کسی اور دھرم کا ماننے والا ہے، مشرک ہے، تو اللہ کا بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کرے گا تب بھی آپ جانور نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے. مرغے، آپ ریسٹورنٹ میں گئے، مرغا مل رہا ہے، وہاں پھٹ سے کھانے لگے، مرغے کی بریانی کھانے لگے، پہلے پتہ کر لو مسلمان کا ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے. مسلمانوں اتنے محتاط بنو، احتیاط کرو کھانے اور پینے میں، کہیں پر بھی کچھ بھی مت کھا لیا کرو. اگر میں اسی لیے میں اپنی بات بتاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتیاط کی توفیق دے. میں ٹرین میں، فلائٹ میں، کہیں پر بھی میں نان ویج نہیں کھاتا، میں چکن نہیں کھاتا ہوں. حالانکہ فلائٹ میں لکھا رہتا ہے، فلائٹ میں آپ کبھی سفر کریں گے، فلائٹ میں جو مینو ملے گا فلائٹ میں لکھا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنا بھی نان ویج ہے وہ حلال ہے. مگر میں اس طریقے کی چیزوں پر میں بھروسہ نہیں کرتا، شک ہے، میں نہیں کھاتا. میں ویج کھا لوں گا، سبزی کھا لوں گا، دال کھا لوں گا، لیکن نان ویج مرغے کا آئٹم یا مٹن نہیں کھاؤں گا. یہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. شرک یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کیا جائے. جب تک دنیا کے اندر شرک ہے تب تک دنیا کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اپنے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائی، آنے والا دور آ رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہی NRC اگر لاگو ہو گئی اور امید نہیں لگ رہی ہے کہ سرکار اپنے قدم پیچھے کرے گی.
जब तक ये बिल था तब तक तो एक उम्मीद थी कि चलो बिल है, विरोध किया जाए तो रुक सकता है, लेकिन बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो चुकी है, अब वो CAB नहीं रह गया, अब वो CAA बन चुका है। अब उम्मीद बहुत कम है और सरकार भी इसीलिए अभी थोड़ा ढील दे रही है, कह रही है हम NRC अभी नहीं लागू करने जा रहे, अभी टाइम है, ताकि ये जितना विरोध करने वाले हैं ये ठंडे पड़ जाएं। आज दिल्ली के अंदर इस सख्त सर्दी के मौसम में सर्दी बहुत खतरनाक पड़ रही है और दिल्ली के अंदर तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अभी आज की न्यूज है कि कल दिल्ली के अंदर जो सर्दी थी और जो कोहरा था और जो ठंडक थी, 119 साल के बाद ऐसी सर्दी पड़ी है दिल्ली। इस कड़ाके की सर्दी में मेरे प्यारे भाइयों, दिल्ली के शाहीन बाग में मुसलमान औरतें और दूसरे मजहब की औरतें बेचारी वो बैठी हैं, इस CAA का विरोध कर रही हैं, NRC का विरोध कर रही हैं। हम और आप तो चैन से अपने घरों में बैठे हैं, वहां बेचारी वो औरतें विरोध कर बैठी हैं। इतना विरोध हो रहा है, मगर अल्लाह करे कि ये कानून वापस ले लिया जाए, लेकिन अगर वापस नहीं हुआ और NRC हुई तो मैं जो हालात देख रहा हूं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। ऐसा दिन भी आ सकता है कि चंद टके के लिए लोग अपना ईमान बेच दें और अपने चंद टके के लिए अपने ईमान को छोड़ करके, अपने मजहब को छोड़ करके, इस्लाम को और तौहीद को छोड़ करके दूसरा मजहब भी कबूल कर लें। गरीब है, गरीब आदमी है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बेचारा अधिकारियों को रिश्वत देगा कि क्या करेगा, उसको सीधा सा और आसान सा रास्ता ये समझ में आ रहा है, चलो यार इस्लाम को छोड़ दो, दूसरा मजहब कबूल कर लो, अपनी जान बचा लो। ये हालात हो सकते हैं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। मगर याद रखो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो ईमान है मेरे प्यारे साथियों। एक मुसलमान रिक्शा चलाने वाला है, गरीब है, 100, 200, 500 रुपया कमाने वाला है, अपने बाल बच्चों का किसी तरीके से पेट भर रहा है, वो बेचारा, वो गरीब मजदूर मुसलमान भी याद रखे कि उसके पास कुछ भी नहीं है, न जमीन है, न जायदाद है, न घर है, लेकिन उसके पास अगर तौहीद की दौलत है, अगर उसके पास ईमान की दौलत है, तो अल्लाह की कसम इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान के अंदर 3 पारे की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिनहुल अर्ज़ि ज़हबा। मेरे वो बंदे जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, जो शिर्क की हालत में दुनिया से चले गए, जो ईमान नहीं ला पाए, कल अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन आएंगे और कहेंगे अल्लाह हमारे पास ईमान तो नहीं है, हमारे पास तौहीद तो नहीं है, लेकिन आय अल्लाह हमारे पास जमीन भर के सोना है, आय अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम की आग से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है फलन युक़बला मिन अहदिहिम, अल्लाह ताला जमीन भर के सोना उनका कबूल नहीं करेगा। मेरे बंदो, तुम्हारे पास जमीन भर के सोना है तो क्या हुआ, अगर तौहीद नहीं है, अगर ईमान नहीं है तो तुम्हारी नजात नहीं है, तुम जहन्नम की आग से नहीं बच सकते। अपने ईमान की हिफाजत करो मेरे भाइयों, आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त आ रहा है, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ये तौहीद, ये ईमान, ये इतनी बड़ी ताकत है मेरे भाइयों, अगर ये ताकत हमारे अंदर है तो हमें मौत से भी नहीं डरना चाहिए, मौत से भी नहीं डरना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को जमीन पर डाला, जादूगरों की रस्सियां सांप बन गई, जमीन पर चलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम देख कर डर गए, पीछे हटने लगे। अल्लाह ने फरमाया है मूसा तुम डरो नहीं, तुम अपनी लाठी को जमीन पर डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर डाला और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी बहुत बड़ा अजदहा बन गई, अजगर बन गई, बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा सांप होता है जिसको अजदहा कहते हैं, अजगर कहते हैं, वो बन गई। और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जब अजदहा बन गई तो उन जादूगरों के जादू की वजह से जो सांप नजर आ रहे थे उन सारे सांपों को निगल गई, सारे सांपों को खत्म कर दिया। अब जादूगर तो जादू के फन में माहिर थे, जादूगर समझ गए कि मूसा ने जो दिखाया है वो जादू नहीं है, हमने जो दिखाया है वो तो जादू है, वो तो नजरों का धोखा है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम
السلام نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی قدرت ہے، بلکہ وہ اللہ کی طاقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو پاسا پلٹ گیا، ابھی تو یہ میرے آدمی تھے، اب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اے جادوگرو، اس کا مطلب کہ تم موسیٰ کے ساتھی ہو، تمہاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے سے ساٹھ گانٹھ تھی، تم موسیٰ کے چیلے ہو، موسیٰ تمہارا گرو ہے اور اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پیر کاٹوں گا، دائنا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دائنا پیر کاٹوں گا۔ اے جادوگرو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کتنی دیر ہوا ابھی ان کو کلمہ پڑھے؟ 5 منٹ، 5 منٹ ہوا ہے کلمہ پڑھے، 5 منٹ ہوا ہے اسلام قبول کیے ہوئے، مگر اسلام کے اندر کتنا پاور ہے، کتنی ہمت ہے، کتنی طاقت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں، ذرا وہ جواب دیں۔ فرعون کہتا ہے مار ڈالوں گا، تم قتل کر دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون اگر تو ہمیں قتل بھی کر دے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں ایک دن اپنے رب کے پاس تو جانا ہی ہے، آج اگر تو ہمیں مار بھی ڈالے گا ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین، اے فرعون ہمیں تو امید ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم سے پوچھا جائے گا تم کیا لے کر کے آئے ہو، ہم کہیں گے اے اللہ کچھ نہیں لے کر کے آئے ہیں، بس تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم موسیٰ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ہوتی ہے توحید کی طاقت۔ تو یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، جب تک سماج سے ہم شرک کو نہیں ختم کریں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کو ہمیں سماج کی اصلاح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج سدھر جائے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر جو نئے نئے کام ہو رہے ہیں ہمیں ان کاموں کو ختم کرنا پڑے گا جن کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے۔ اسلام کے نام پر کچھ بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اذان کا جواب دو، اور اذان کا جواب دینے کے بعد تم درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو یعنی دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تم یہ دعا پڑھو۔ نبی نے تو یہ طریقہ سکھایا، مگر آج اذان کے پہلے درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ ابھی اذان دینے والا مائک پر آیا ہے، اذان کے پہلے وہ درود پڑھنے لگتا ہے۔ پوچھو یہ کہاں سے آیا؟ ارے میں درود ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سا غلط کام کر رہا ہوں؟ اسلام کے اندر نئے نئے کام نکالنے والے یہ کان کھول کر کے سن لیں، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور آج نہیں 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، او لوگوں میں نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو میں نے تمہارے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کے اندر نیا کام نکالنا اس
اس کو بدعت کہتے ہیں، اور جب تک بدعت سماج کے اندر ہے تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کی تاریخ جب تھی، اتفاق سے میرا ایک سفر تھا اور میں مالدہ میں تھا اس وقت، آپ کے کٹیہار سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، مالدہ میں گیا تھا۔ مالدہ سے فرقہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی روڈ 30 یا 35 کلومیٹر 40 کلومیٹر کا سفر ہے۔ 40 کلومیٹر کا یہ سفر طے کرنے میں عام طور سے 4 ویلر سے 1 گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ آپ یقین کیجئے مالدہ سے فرقہ جانے میں 4 گھنٹے لگے، پورا راستہ بلاک تھا۔ نوجوان لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں میک اپ کر کے سج کے سنور کے گھروں سے نکل رہی ہیں، مسلمان لڑکے نئے نئے کپڑے پہن کے ٹوپیاں لگا کے اور گاڑیوں میں قوالیاں بجاتے ہوئے اور جھنڈے لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پوچھو کیا ہے؟ کہتے آج نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے، ہم نبی کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت اور نبی سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کا جشن منایا جائے اور اس طریقے سے منایا جائے جیسے آج منایا جا رہا ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، نبی سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا تھا؟ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو نبی کے صحابہ نے کی ہے۔ نبی کے صحابہ نے تو کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، نبی کے صحابہ نے کوئی ڈی جے نہیں بجایا، نبی کے صحابہ نے کوئی قوالی نہیں بجائی، نبی کے صحابہ کے زمانے میں کوئی جھنڈیاں نہیں لگائی گئی، نبی کے زمانے میں عورتیں کبھی گھروں سے نکل کر کے اس طریقے سے انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعت ہے اور بدعت ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن جب حوض کوثر پر میں اپنی امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی جب میں پلاؤں گا تو کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان کو پانی جب پلانے لگوں گا تو فرشتے مجھے روک دیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیے، اے اللہ کے رسول ان کو پانی مت پلائیے۔ میں کہوں گا کیوں بھائی، میں ان کو کیوں پانی نہ پلاؤں، میری امت کے لوگ ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے، یہ آپ کے امت کے لوگ تو ہیں لیکن انہوں نے آپ کے دین میں اتنے نئے نئے کام نکالے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دین کو بالکل بدل ڈالا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں اور انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو جہنم میں لے کے جاؤ، ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے کے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بدعت میرے پیارے سے۔ سماج کے اندر سے جب تک بدعات ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کی شیرشاہ وادی آبادی میں بدعات بہت کم ہے، لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ جہالت کی وجہ سے اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے بہت ساری برائیاں کہیں کہیں گاؤں میں پائی جا رہی ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہیں کہیں محرم پر تعزیے بھی ان سب علاقوں میں نکل رہے ہیں اور اپنے کچھ نادان ساتھی بھی اس تعزیے میں شامل ہیں۔ نبی کے نواسے کے جانے کا غم منایا جا رہا ہے، نبی کے نواسے کی شہادت کے غم کے نام پر تعزیے نکل رہے ہیں اور جلوس نکل رہا ہے اور ہم آپ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے ہوئے، آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، آپ کے بیٹے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ۔ اے میرے صحابہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مگر کیا میں ایک انسان نہیں ہوں؟ کیا میں ایک باپ نہیں ہوں؟ ایک باپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل، ایک باپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے۔ یہ آنسو ایک باپ کے آنسو ہے، ایک باپ کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے سے جا رہا ہے، میں اپنے بیٹے
بیٹے کے جانے پر رو رہا ہوں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی روتے ہوئے یہ کہتے ہیں آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا. محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, میرا دل میرے بیٹے کے جانے پر غمگین ہے, لیکن محمد رسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. میں اپنے بیٹے کے مرنے پر کوئی ایسا شبد بھی اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے, میرا اللہ ناراض ہو جائے. میں ایسا کوئی لفظ نہیں نکالوں گا. یہ ہوتا ہے غم. غم اس کو کہتے ہیں. غم یہ نہیں ہے کہ آپ تازیہ نکالیں, غم یہ نہیں ہے کہ جوان لڑکے اپنے سینے پر بلیڈ اور آرے چلا کر کے اپنے سینوں کو زخمی کریں اور دنیا مذاق بنا لے, دنیا مذاق اڑائے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کے فالوور, یہ ہے اسلام کے ماننے والے. میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں جو آج اسلام کے نام پر اسلام کے اندر شامل کر دی گئی ہیں, یہ بدعات ہے, یہ خرافات ہیں, یہ نئے کام ہیں. اور جب تک اسلام کی صحیح شکل ہم سماج کے اندر نہیں لائیں گے, سماج نہیں سدھر سکتا. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز, سماج کو سدھارنے کے لیے تیسرا بہت ضروری اور اہم کام کیا کرنا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. نماز قائم کیے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا. نماز کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کا 18واں پارہ اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے قد افلح المومنون, کامیاب ہیں میرے مومن بندے. پھر ان مومن بندوں کی نشانیاں بتائی گئی. ان کی سب سے پہلی نشانی یہ بتائی گئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں, جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں. اور آگے کہا گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. کامیاب ہیں وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میری یہ گھڑی ہے, یہ سعودی عرب سے میں نے گھڑی لی تھی, اس کو بولتے ہیں الفجر گھڑی. یہ دیکھنے میں معمولی سی گھڑی لگ رہی ہے, لیکن اس کی قیمت 3500 روپے 3500 کی ملتی ہے سعودی عرب میں. اب ظاہر سی بات ہے گھڑی 35 روپے کی بھی آتی ہے. 35 میں اپنی گھڑی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں, معاف کیجیے مثال دے رہا ہوں. اب یہ گھڑی ظاہر سی بات ہے قیمتی ہے, تو میں اس کو سنبھال کر کے رکھوں گا بھئی یہ گھڑی کہیں کھو نہ جائے. موبائل 1000 کا بھی آتا ہے, 1 لاکھ کا بھی آتا ہے. آئی فون 1000 کا موبائل ہے, آپ پاکٹ میں کہیں پر بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن 1 لاکھ کا موبائل ہے تو اس پر 500 روپے کا تو آپ کور لگاتے ہیں, پھر اس کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں, نہیں کہیں یہ گر نہ جائے. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے, کہیں توڑ نہ دے, کہیں گر نہ جائے. سامان جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں. نماز اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. گھر پر ہیں تب بھی نماز پڑھتے ہیں, سفر پہ چلے گئے, ٹرین میں ہیں تو ٹرین میں بھی وہ انتظار کرتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا. اگر گاڑی اسٹیشن پر دیر تک رک رہی ہے تو وہیں پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر اسٹیشن پر نہیں رک رہی ہے تو ٹرین میں کسی طریقے سے نماز پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں. سردی کا موسم ہے, صبح سویرے فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے, وہ بستر چھوڑ کر کے, رضائی چھوڑ کر کے, لحاف چھوڑ کر کے, کمبل چھوڑ کر کے, سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں اور فجر کی نماز ادا کرتے ہیں, کیونکہ وہ نماز کو قیمتی سمجھتے ہیں, وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. NRC کو لے کر کے ہم اتنے پریشان ہیں, CA کو لے کر کے ہم اتنے پریشان ہیں, لیکن نماز میں آج بھی ہم اتنے ہی پیچھے ہیں جتنے ان ساری چیزوں کے پہلے تھے. آج بھی مسجدیں ویران ہیں, آج بھی مسجدیں خالی ہیں, اور آج بھی مسجدوں کے اندر فجر کی نماز میں چلے جاؤ تو 4-5 بیچارے بوڑھے 60-70 والے ہی نماز پڑھنے کے لیے ملیں گے, نوجوان آپ کو فجر میں نہیں ملے گا. او میرے پیارے بھائیوں, یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ نماز میرے
نبی کا سکون ہے. اللہ کے نبی کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی, کوئی پریشانی ہوتی تھی, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر اذا حزبہ امر صلی, جب اللہ کے رسول کے اوپر کوئی پریشانی آتی, کوئی ٹینشن آتی, اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے, نماز پڑھنے لگتے. غزوہ خندق کے موقع پر دشمنوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. دشمنوں سے مقابلے کے دوران اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ سورج ڈوب جاتا ہے. اللہ کے نبی جلدی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے, مگر آج میرے نبی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں, لعن اللہ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا, ان سے لڑائی کرنے کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز, ہماری عصر کی نماز چھوٹ گئی. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی. نماز کی پابندی کیے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا ہے میرے نوجوان سے. یہ جو موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے, یہ جو گندگی آ رہی ہے سماج میں, اس کے اوپر بھی کنٹرول اگر پانا ہے تو نماز کی پابندی کرے. جب آدمی نماز کی پابندی کرے گا تو پاک رہے گا, کپڑا بھی پاک رکھے گا, بہت ساری گندی عادتوں سے بچے گا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز تم کو بے حیائی سے روکتی ہے, گندے کاموں سے روکتی ہے, غلط کاموں سے روکتی ہے. اور جانتے ہو بے نمازی کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ایک سچا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سعودی عرب کی سرزمین, سعودی عرب کی سرزمین پر دو نوجوان لڑکے کار سے جا رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی سڑکیں بہت اچھی ہیں. وہاں گاڑی جو ہے 100 سے کم کی اسپیڈ میں تو چلتی ہی نہیں ہے, 100, 150, 120 کی اسپیڈ سے لوگ کار چلاتے ہیں. ابھی تو تھوڑا حکومت نے وہاں ٹائٹ کر دیا ہے, حکومت نے تھوڑے قانون لاگو کر دیے جگہ جگہ کی اسپیڈ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ابھی تک اس قانون کے پہلے تک سعودی عرب میں لوگ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں. وہ دونوں نوجوان لڑکے کار سے جا رہے ہیں, جوان خون ہے, گاڑی ویسے ہی نوجوان لڑکے تیز چلاتے ہیں, 150 کی اسپیڈ سے کار چلا رہے ہیں. کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کار لڑ جاتی ہے, اور ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا تو فوراً انتقال ہو جاتا ہے. ایک لڑکا بچ جاتا ہے, ایک لڑکا بچ جاتا ہے, لیکن اسی بھی آخری سانسیں چل رہی ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں. جب ٹریفک پولیس والے اس نوجوان لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں جو آخری سانسیں لے رہا ہے, اور سوچتے ہیں کہ اس کو ہاسپٹل میں لے کر کے جائیں, تو وہ نوجوان لڑکا جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے وہ ایک جملہ اپنے منہ سے نکالتا ہے, وہ کہتا ہے فی سقر فی سقر فی سقر, اور یہ کہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے. ٹریفک پولیس والے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ فی سقر کہہ کر کے کیوں مرا ہے, یہ مرنے کے پہلے فی سقر کیوں کہہ رہا تھا. ٹریفک پولیس والے اس علاقے کے ایک بڑے عالم کے پاس پہنچتے ہیں, اس علاقے کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں شیخ صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے, ایک لڑکا مر رہا تھا اور مرنے کے پہلے وہ فی سقر کہہ رہا تھا, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عالم صاحب نے کہا کیا تم نے قرآن کا 29واں پارہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کا 29واں پارہ نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ مدثر کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے, پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے, سقر کا مطلب ہوتا ہے گڈھا, کیونکہ جہنم بہت گہری ہے اس لیے جہنم کا ایک نام سقر بھی ہے. اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں گئے؟ جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب یہی دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. عالم صاحب نے کہا وہ لڑکا جو مر رہا تھا, وہ لڑکا
سے دور تھا، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا ٹائم آیا، فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچے تو اس کو احساس ہوا کہ آج تو میں سقر میں جانے والا ہوں، آج تو میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اس لیے اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے اور وہ فی سقر فی سقر فی سقر کہہ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ بھی نماز کا اہتمام کرو۔ نہیں مولوی صاحب، آپ کو کیا معلوم، ہم بہت بزی آدمی ہیں، ہم کو دکان پر بیٹھنا رہتا، ہم نماز پڑھیں گے تو دکان پر کون بیٹھے گا؟ کتنا نقصان ہو جائے گا آپ کی دکان۔ چلو حساب لگاتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز میں دکان عام طور سے 10 بجے کے پہلے تو نہیں کھلتی ہے آج کے مارکیٹ میں، تو فجر کی نماز میں تو دکان نہیں، فجر کی نماز سے تو دکان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اب بچی 4 ٹائم کی نماز، 4 ٹائم میں بھی بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں جو رات میں 7 بجے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، یعنی آپ چاہے تو عشاء کی نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب بچی 3 ٹائم کی نماز، ظہر، عصر اور مغرب۔ ایک نماز میں کتنا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا؟ چلو آدھا گھنٹہ کا ٹائم مان لیتے ہیں کہ ایک نماز میں آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم دینا پڑے گا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، جو اللہ آپ کی دکان چلا رہا ہے، جو آپ کو روزی دے رہا ہے، آپ کے بال بچوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کی سانسیں چلا رہا ہے، اس اللہ کی عبادت کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ اپنی دکان چھوڑ کر کے اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ اپنی دکان چھوڑ کر کے آپ نماز میں جائیں گے، اللہ کی قسم آپ کی دکانداری میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو اللہ اور برکت دے گا اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ مدینہ کے اندر چلے جاؤ، مدینہ کے اندر چلے جاؤ، مسجد نبی کے سامنے بہت ساری دکانیں ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ سارے شٹر گر جاتے ہیں، وہ سارے لوگ۔ میں سعودی عرب میں جب 2017 میں گیا مدینہ کے اندر، میں نقاب کی دکان پر گیا، نقاب لے رہا تھا میں، اور نقاب مجھے پسند بھی آ گیا۔ میں اس نقاب والے سے میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ نقاب مجھے دے دو، اتنے میں اذان کی آواز ہے۔ اس نے کہا معاف کیجئے، اب نماز کے بعد آپ ملاقات۔ سامان میں طے کر چکا ہوں، لینے والا ہوں، پیسہ میرے پاس ریڈی ہے۔ ہو سکتا تھا میں اس کی دکان پر پھر نہ جاتا، میں کہیں اور چلا جاتا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں صاحب، اذان ہو چکی ہے، اب دکان میں سامان آپ کو نہیں دے سکتا، نماز کے بعد آپ۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، یہ ہوتی ہے نماز کی بات۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، میرے بندے ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو، تمہارا انجام بہتر ہوگا۔ نماز کی پابندی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیسری چیز ہے جس کے بغیر ہم سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے، سماج کو نہیں اصلاح سکتے۔ نمبر 4، سماج سدھارنے کے لیے چوتھا کام، چوتھی چیز، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے کٹیہار کا کیا معاملہ تھا، بنارس میں جب حالات بگڑ گئے NRC کو لے کر کے، 2 دن انٹرنیٹ بند تھا اور 2 دن تک لوگوں کے واٹس ایپ بند تھے، فیس بک بند تھے۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا مولوی صاحب موبائل کی دکان پر مسلم لڑکیاں نقاب پہنے ہوئے آ رہی ہیں اور موبائل دے کر کے دکاندار سے کہتی ہیں بھیا یہ دیکھو میرا انٹرنیٹ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ دکاندار کہتا ہے سرکار نے بند کر دیا ہے، 2 دن تک انٹرنیٹ نہیں چلے گا۔ نہیں بھیا، ہم سے 50 روپے کا تم ریچارج کا پیسہ لے لو لیکن میرا نیٹ چالو کر دو۔ ذرا سوچو کہ انٹرنیٹ کے بغیر آج لڑکے اور لڑکیاں 1 گھنٹہ 1 منٹ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں کس کا واٹس ایپ آ جائے، پتہ نہیں کس کا میسج آ جائے، اپنے دوستوں کے اور اپنے
بھائیوں کے میسج کے لیے اور ان کے واٹس ایپ کے ہم اتنے پریشان ہیں. انٹرنیٹ سے ہمیں اتنی محبت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ نے بھی تو ایک میسج ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور وہ میسج اس قرآن مجید کی شکل میں، اس قرآن کی شکل میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے. اور یہ میسج صرف ہمارے لیے نہیں ہے، معاف کیجیے، یہ میسج صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ میسج تو ساری مانوتا کے اور ساری انسانیت کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ قرآن تو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، اور یہ قرآن ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے مارگ درشک ہے، پوری مانوتا کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے. اس قرآن کے ساتھ آج ہمارا کیا سلوک ہے؟ کتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں؟ واٹس ایپ ایک دن کے لیے بند ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کو ایک بار بھی کھولنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا رہے ہم، ناچ کا، گانے کا، لڑکیاں اپنا لگا رہی ہیں. اس اسٹیٹس پر اگر تم قرآن کی کوئی آیت لگا دو تو جتنے لوگ اس اسٹیٹس کو دیکھیں گے اور قرآن کو سنیں گے اتنا ثواب تمہارے بھی نام اعمال میں لکھا جائے. مگر نہیں، ہمیں تو موبائل کا غلط استعمال ہی کرنا ہے. بس قرآن سے آج ہم دور ہیں میرے پیارے ساتھی. مولوی صاحب نماز میں قرآن پڑھا رہے ہیں، تھوڑی سی لمبی اگر تلاوت ہو گئی تو ہم نماز کے بعد مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، تھوڑی ہلکی پڑھائیں. حالانکہ مولوی صاحب نے نماز میں قرآن ہی پڑھا ہے، مگر ہم قرآن سے اتنے دور ہیں کہ ذرا سا اگر لمبی تلاوت ہو جائے تو ہمیں بھاری گزرنے لگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس قرآن کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قرآن پر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہا کہ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں. یہ قرآن ہماری الجھنوں کی کتاب ہے، ہمارے سوالوں کا جواب ہے، ہماری سمسیاؤں کا سمادھان ہے. جو دنیا میں کہیں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے گا وہ اس قرآن کے اندر ملے گا. جس بیماری کا علاج پورے دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس بیماری کا علاج اس قرآن کے اندر ہے. ہم نے کیا کیا؟ بچہ بیمار ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے قرآن پڑھ کے دم کر دیا، پھونک دیا. ہم نے قرآن کو اتنا ہی سمجھا ہے، ٹھیک ہے قرآن شفا ہے، قرآن برکت والی کتاب ہے، مگر قرآن ہماری بیماریوں سے بڑھ کر کے ہمارے آتما کے اندر، ہماری روح کے اندر اور ہمارے اخلاق کے اندر جو گندگیاں پائی جاتی ہیں، قرآن بیماریوں کا علاج ہے، قرآن برائیوں کا علاج ہے، قرآن کے اندر حسد کا علاج ہے، قرآن کے اندر بغض کا علاج ہے، قرآن کے اندر لالچ کا علاج ہے، قرآن کے اندر دل کی اور روح کی بیماریوں کا علاج ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، نصیحت حاصل کرو، اور قرآن کو روزانہ، اگر اللہ نے آپ کو اردو نہیں آتی، بنگلہ تو آتی ہے، بنگلہ تو آتی ہے، بنگلہ آپ لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. آج الحمدللہ بنگلہ زبان میں بھی قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں اور قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، قرآن کا انواد ہو چکا ہے. آپ بنگلہ زبان میں کوئی قرآن کی تفسیر لے آئیے اور تھوڑی تھوڑی روزانہ، آدھا ہی گھنٹہ صحیح لیکن آپ روزانہ قرآن پڑھیے. جب تک اس قرآن کے ساتھ ہم تعلق مضبوط نہیں کریں گے، یاد رکھیے سماج نہیں سدھر سکتا ہے، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چوما کرتی تھی لیکن قرآن کو پڑھا نہیں کرتی تھی، قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کیا کرتی تھی. کبھی قرآن کو پڑھو تو ایسا لگے گا قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے، قرآن میں ہماری بات ہو رہی ہے. اور ایک آیت ہے قرآن کی بڑی عجیب و غریب آیت ہے،
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، میرے بندو ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے، جس کتاب کے اندر تمہیں بیان کیا گیا ہے، جس کتاب کے اندر تمہارا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا اے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے، اے اللہ اس قرآن میں کہاں پر میرا ذکر ہے؟ وہ تلاش کرنے لگی، قرآن میں تلاش کرنے لگے، دیکھیں میرا ذکر کہاں ہے۔ تلاش کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سویرے اپنے اللہ سے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں اتنا نیک تو نہیں ہوں میں، اتنا تہجد پڑھنے والا تو میں نہیں ہوں، یہ میرے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کہا اے اللہ میں اتنا بد نصیب بھی تو نہیں ہوں، میں اتنا بڑا کافر بھی نہیں ہوں، میں اتنا بڑا مشرک بھی نہیں ہوں، یہ آیت تو میرے بارے میں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر وآخرین اعترفوا بذنوبہم، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور کچھ گناہ کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ جب اس آیت پر پہنچے حضرت احنف بن قیس نے کہا اے اللہ یہ میرے بارے میں ہے، میں نے پا لیا، اے اللہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں، میں بہت نیک بھی نہیں ہوں، میں بہت برا بھی نہیں ہوں، میرے عمل ملے جلے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن وہ کتاب ہے جس میں اگر ہم غور کریں ہمارا ذکر کیا گیا ہے، آؤ ہم یہ وعدہ کریں اور یہ یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن ہم اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 6 چیزیں اور بیان کر کے میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، تھوڑا مختصر کر دیتے ہیں یہاں سے۔ 4 چیزیں سماج کو سدھارنے کے لیے 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5 سماج کو سدھارنے کے لیے 5ویں چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ سماج کو اگر سدھارنا ہے تو سماج کا ایک بہت ہی اہم طبقہ ہوتا ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ جس سماج کے نوجوان نہیں سدھریں گے وہ سماج کبھی نہیں سدھر سکتا۔ یاد کسی سماج کو برباد کرنا ہو اس کے اوپر ایٹم بم گرانے کی ضرورت نہیں، اس کو مشین گن سے بھوننے کی ضرورت نہیں، بھوننے کی ضرورت نہیں، بس اس قوم کے نوجوانوں کو خراب کر دو، انہیں گندی فلموں کی عادت ڈلوا دو، انہیں نشے کا عادی بنا دو، وہ قوم آٹومیٹک تباہ ہو جائے۔ اور آج افسوس کی بات ہے ہمارا نوجوان شہر ہو کہ دیہات ہو، شراب کا عادی ہمارا نوجوان ہے، زنا کا عادی ہمارا نوجوان ہے، بے حیائی اور بے غیرتی میں ہمارا نوجوان آگے ہے۔ اور جب سے موبائل اور انٹرنیٹ عام ہوا ہے، گندی فلمیں اور ویب سیریز اور بیہودہ سیریل آج ہمارا نوجوان کثرت سے دیکھ رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کو برباد مت کرو، اپنی جوانی کو برباد مت کرو۔ یہ جوانی صرف کھانے پینے اور موج مستی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، آپ اپنی جوانی کو گندے کاموں میں اور لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے میں مت گزارو۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج فیس بک پر بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کر کے دوستی کر لیتے ہیں اور پہلے بہن بناتے ہیں اور اس کے بعد آئی لو یو، آئی مس یو، اس طریقے کے میسج بھی بھیجنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو فیس بک پر کوئی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہے، اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پر کوئی لڑکا لاکھ
ہے کہ میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، وہ آپ کو بہن نہیں سمجھتا ہے، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چچا کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے، خالہ کی لڑکی بھی آپ کی بہن نہیں ہے۔ رشتے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، آپ کے چچا کی لڑکی آپ اس کو بہن کی طرح کہتے ہیں، لیکن اسلام کی اور شریعت کے حساب سے چچا کی لڑکی اور خالہ کی لڑکی اور ماموں کی لڑکی آپ کی بہن نہیں ہے۔ آپ جب وہ لڑکی بڑی ہو جائے، جوان ہو جائے، تو وہ آپ سے پردہ کرے گی، وہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئے گی، وہ آپ سے پردہ کرے گی۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ میری بہنوں، آج اس نوجوان نسل نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ٹک ٹاک پر آج مسلمان گھروں کی لڑکیوں کے ویڈیو آ رہے ہیں، مسلمان لڑکیاں اور نقاب پوش لڑکیاں، اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ان نقاب پوش لڑکیوں کے ساتھ ہمیں ایسے لڑکے بھی نظر آتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ گھومے تو صحیح اور جائز ہے، لیکن آپ سوچو کہ ایک غیر مسلم لڑکا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی دوستی اور پیار کے چنگل میں پھنسا لے اور آپ کی آبرو کے ساتھ وہ کھلواڑ کرے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو بے سہارا چھوڑ کے چلا جائے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمیں آج ٹک ٹاک پر ایسے بھی ویڈیوز ملتے ہیں، اور ایسے ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ برقع پہننے والی اور مسلمان گھروں کی لڑکیاں وہ اس طریقے کے بےہودہ اور غلط کاموں میں بزی ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی کا اللہ کو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ میری نوجوان بہنوں، آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ جوانی کہاں گزاری ہے۔ اس جوانی کو کنٹرول میں رکھو۔ جوانی بڑی خطرناک ہوتی ہے، میں مانتا ہوں غلط کام کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، مگر اسی کو کنٹرول کرنا ہی تو اللہ نے اسی پر تو جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے۔ اس جوانی کو کنٹرول کرو۔ اپنے موبائل کا غلط استعمال، موبائل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو۔ آج علماء کے بیانات موجود ہیں، آج قرآن کی تلاوتیں بہترین قاریوں کی آواز میں موجود ہیں، آپ موبائل کے ذریعے وہ بھی سن سکتے ہو، وہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ جس چیز کی عادت ڈالو گے اس چیز سے آپ کا دل لگ جائے گا۔ آپ تقریر سننے کی عادت ڈالو گے، آپ علماء کے بیان سننے کی عادت ڈالو گے، آپ قرآن کی تلاوت کی عادت سننے کی عادت ڈالو گے، آپ کے دل کو وہی اچھا لگے گا۔ لیکن آپ ننگی تصویریں دیکھیں گے، بلو فلمیں دیکھیں گے، بالی ووڈ کے گانے دیکھیں گے، وہ چیزیں آپ کو اچھی لگیں گی، آپ کا دل اسی کا عادی ہو جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جب تک نہیں سدھریں گے، میری نوجوان بہنوں آپ جب تک نہیں سدھریں گی، تب تک معاف کیجئے سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی، ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، سماج کو سدھارنے کے لیے چھٹی چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، سماج کی آدھی آبادی عورتوں پر ہوتی ہے۔ سماج کو اگر 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، آدھی آبادی مردوں کی ہے، آدھی آبادی عورتوں کی ہے۔ پھر ان عورتوں میں عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، اور عورت ماں بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ عورت آدھی ہوتی ہے، دنیا کی آدھی آبادی عورت ہے، اور باقی آدھی آبادی کو جنم دینے والی بھی عورت ہے۔ جب تک عورت نہیں صحیح ہوگی، سماج صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایک اچھی ماں نہیں ہے، سماج سدھر نہیں سکتا۔ ایک اچھی بیٹی نہیں ہے، سماج سدھر نہیں سکتا۔ جب تک عورتوں کے اندر سدھار نہیں آئے گا، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج مریم کے جیسی عورتوں کی ضرورت ہے، مریم کے جیسی عورتوں کی ضرورت ہے۔ مریم چھوٹی سی بچی ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہیں، وہ مریم کی پرورش کر رہے ہیں، اور مسجد کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام رہتے ہیں، اور محراب میں اپنی بھانجی کو لٹا کر کے گئے ہیں۔ 8 سال کی 10 سال کی مریم ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، اور مسجد میں لٹا کر کے گئے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر آتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا، مریم کے پاس پھل رکھا ہوا ہے۔ انار کا موسم نہیں انار ہے، سیب کا موسم نہیں سیب ہے، آم کا موسم نہیں آم ہے۔ حضرت زکریا سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ لڑکی کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپ سوال کریں۔ لڑکی گھر سے کالج کے نام پر نکلی ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ
کہ وہ کٹیہار اسٹیشن پر کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ناشتہ کر رہی ہے، پتہ یہ چلا آپ تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں کہ میری لڑکی تو کالج میں پڑھنے کے لیے گئی ہے، میری لڑکی تو سہیلی کے یہاں گئی ہے، پتہ یہ چلا کہ آپ کی لڑکی اپنی عزت و آبرو کے ساتھ کسی کو کھیلنے کا موقع دے رہی ہے۔ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم جواب دیتی ہے کہ اے خالو جان یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور کرامت آیا ہے، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب پھل دیتا ہے۔ حضرت زکریا نے سوچا جب میری بھانجی کو، جب حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو 70 سال کے 80 سال کے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا اور کہا اے اللہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو میری بھانجی کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ تو 80 سال کے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ میری ماں بہنوں اگر بننا ہے تو مریم بنو۔ ابھی 25 دسمبر کی تاریخ آئی، کرسمس کا تہوار منایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن منایا گیا۔ ذرا آؤ ہم قرآن میں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں اللہ نے اپنے حکم سے بغیر باپ کے اور بغیر مرد سے ملے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت مریم کو حاملہ، اللہ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے ان کے اندر روح پھونک دی اور ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے۔ بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا تو جو پرسو پیڑا ہوتی ہے، جو پیدائش کے ٹائم کا درد ہوتا ہے، جسے انگریزی میں لیبر پین بولتے ہیں، جسے اردو میں درد ذیل بولتے ہیں، جسے ہندی میں پرسو پیڑا بولتے ہیں، جب وہ درد محسوس ہوا حضرت مریم کو، حضرت مریم ایک پیڑ کے قریب پہنچی، ایک کھجور کا پیڑ تھا، وہیں بیچاری درد سے تڑپ رہی ہیں اور کوئی دائی نہیں ہے، کوئی بچے کی پیدائش کرانے والا نہیں ہے۔ حضرت مریم پیڑ کے پاس پہنچی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہیں کہ اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، اے کاش میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ حضرت مریم کو فکر اس بات کی ہے کہ کل جب بچہ پیدا ہوگا اور لوگ مجھ سے سوال کریں گے اے مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس بچے کو میں اس بچے کا باپ کس کو بتاؤں گی؟ کل لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی؟ کہتی ہے اللہ تو نے مجھے موت کیوں نہیں دے دی، میں مر کیوں نہیں گئی، میں ختم کیوں نہیں ہو گئی؟ فناداها من تحتها، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت مریم کو پکارا، کہا اے مریم ڈرو نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیچے نہر جاری کر دی ہے، پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ وَحُسِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم یہ جو کھجور کا پیڑ تم کو نظر آ رہا ہے، اس کھجور کے پیڑ کو پکڑ کر کے ہلاؤ تو تمہارے اوپر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرے گی، تو ساقط علیک رطبا جنیا، پکی ہوئی تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گرے گی۔ اللہ نے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، حضرت مریم نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ پیدا ہوا، اب ذرا غور سے سننا، حضرت مریم اپنے بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے اپنے سماج میں آئیں، اپنے قوم کے پاس۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے، کہاں کہ اے مریم یہ اتنا بڑا پاپ تو نے کیسے کر دیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، دیکھو بھائی کا نام لے رہے ہیں، بہن غلط کام کرتی ہے تو بھائی بھی بدنام ہوتا ہے، بھائی کا نام لیا، کہا اے ہارون کی بہن
ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں ہے، ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بدچلن نہیں ہے، تیرا باپ بھی بدکار نہیں ہے، تو نے اتنا بڑا پاپ کیوں کرتا؟ پتہ یہ چلا بھائی اگر صحیح ہو، باپ اگر صحیح ہو، ماں اگر صحیح ہو تو لڑکی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ لڑکیاں تبھی بگڑتی ہیں جب گھر میں بھائی گڑبڑ ہو، باپ گڑبڑ ہو یا ماں گڑبڑ ہو، یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، کچھ نہیں بولی، اللہ نے منع کیا تھا بولنا نہیں، اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کے لوگوں نے کہا ہے مریم ہمیں الو بنا رہی ہو، اس بچے سے ہم کیا بات کریں، تم جواب دو بچہ کیا بولے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے بچے کو بھی زبان دے دی، اور وہ دودھ پیتا بچہ، وہ ماں کی گود میں بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ۔ او لوگو میری ماں کے کیریکٹر پر شک مت کرو، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب انجیل میرے اوپر اتارنے والا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت اپنے ماں کی گود میں دے دیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر بننا ہے تو مریم بنو، اگر بننا ہے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی طرح بنو، جو بیچاری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آتی ہے تو فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اور ان کو اپنے محل سے نکال کر کے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، مگر اللہ کی وہ بندی اللہ سے دعا کرتی ہے، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے تیری توحید کے لیے اور تیرے اسلام کے لیے اور تیرے ایمان کے لیے، اے اللہ میں نے فرعون کا محل چھوڑ دیا، اے اللہ تو مجھے جنت میں فرعون کے محل سے بہتر محل عطا فرما، اور اے اللہ ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ فرعون کے محل کو چھوڑ دیا، عیش و آرام چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ میری پیاری ماں بہنوں، عورت جب تک نہیں سدھرے گی، عورت جب تک اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرے گی، عورت جب تک شرم و حیا کا پیکر نہیں بنے گی، عورت جب تک مریم نہیں بنے گی، عورت جب تک فاطمہ نہیں بنے گی، تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ اور ایک بات بولوں آپ سے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے، عورت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عورت بہت مضبوط ہے۔ اگر عورت کمزور ہوتی تو دنیا کا سب سے مشکل کام اللہ نے عورت کے لیے نہ بنایا۔ بچے کو جنم دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ کام اگر کر رہی ہے تو عورت کر رہی ہے۔ عورت مضبوط ہے، اسے کمزور کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے۔ اگر اسی عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، شرم پیدا ہو جائے، حیا پیدا ہو جائے، وہ اسلام پر چلنے والی بن جائے، تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ حضرت ہاجرہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے جب ان کے شوہر نے ان کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑا تھا، تو حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے بس ایک ہی سوال کیا تھا، کہا تھا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بیاب ہو گیا سرزمین، دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، تھوڑی سی کھجور ہے، تھوڑا سا پانی ہے۔ ذرا اس عورت کا ایمان دیکھو، جب اس عورت کو پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہتی ہے اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ ہاجرہ ہیں، ہاجرہ بنو، مریم بنو، یہ محبت کے چکر میں
یہ نوجوان، کسی نوجوان نے موبائل پر آپ کو میسج کیا اور کہہ دیا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پیار کے اور محبت کے فندے میں نہ پھنسنا۔ محبت ایک ہی ہوتی ہے اور وہ شادی کے بعد ہوتی ہے۔ جو محبت اور لب اور پیار کے نام پر آپ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی بات کر رہا ہے، وہ معاف کیجیے آپ سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ میری بہنوں، اور سماج کو پاکیزہ اور پاک دامن عورتوں کی آج ضرورت ہے۔ جب تک عورتیں نہیں سدھریں گی سماج نہیں سدھر سکتا۔ 6 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں اور بیان کر کے بات کریں۔ نمبر 7، سماج کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو سدھارو۔ اخلاق کو سدھارو۔ زبان بات بات پر گالی بک رہے ہو، گندی گندی باتیں کر رہے ہو، بھائی بھائی کی زمین ہڑپ رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہو۔ اخلاق جب تک نہیں سدھرے گا تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ میرے نبی نے لوگوں کو اخلاق کی تلوار سے مارا تھا، اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا تھا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کو اگر سدھارنا ہے تو اخلاق کو سدھارنا پڑے گا۔ اخلاق کو سدھارے بغیر ہم یہ سماج نہیں سدھار سکتے۔ نمبر 8، سماج کو سدھارنے کے لیے 8ویں چیز میرے پیارے ساتھیوں یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ ذمہ داری کیا ڈالی ہے؟ کہ جو اسلام ہم نے تم کو دیا ہے، اسلام کی اس شمع کو تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اسلام کی یہ روشنی تمہیں دوسروں تک پہنچانی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے ہندو بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ آج انٹرنیٹ پر ہمارے نبی کا نام لے کر کے لوگ گالی دے رہے ہیں، قرآن کو گالی دے رہے ہیں، اسلام کو گالی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی کے مقام کو نہیں سمجھا ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ جو نبی کے مقام کو سمجھ لے گا وہ کبھی نبی کو گالی نہیں دے گا۔ 2 سال پہلے ساؤتھ انڈیا میں ایک کمپٹیشن رکھا گیا۔ اس کمپٹیشن میں غیر مسلموں کو انوائٹ کیا گیا اور سب سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کے جیون کے اوپر کوئی مضمون لکھیے، کوئی تحریر لکھیے۔ بہت سارے غیر مسلموں نے اس میں حصہ لیا۔ جس دن انعام کا اعلان کیا گیا، اسٹیج سجایا گیا، پروگرام کیا گیا، تو اس کمپٹیشن میں سب سے پہلا انعام ایک لڑکی کو ملا، غیر مسلم لڑکی کو۔ اس لڑکی کا نام پکارا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے سب سے اچھا مضمون لکھا ہے، اللہ کے نبی کے جیون پر آپ نے سب سے پیاری بات لکھی ہے، آپ کو پہلا انعام کوئی بڑی چیز انعام میں دی گئی تھی، کہا کہ آپ آ کر کے اپنا انعام لے جاؤ۔ وہ لڑکی اسٹیج پر آئی، اس نے سارے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، لیکن کہا معاف کیجئے، آپ نے مجھے انعام کا حقدار سمجھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن میں یہ انعام نہیں لے سکتی۔ کہا کیوں؟ تم نے یہ مضمون لکھا ہے، تمہاری محنت ہے اور ہمارا اصول ہے، ہم نے پہلے سے اعلان کیا تھا جو سب سے اچھا مضمون لکھے گا اس کو ہم انعام دیں گے، تم انعام کیوں نہیں لے رہی ہو؟ اس لڑکی نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ہم سب کے غور کرنے کے۔ اس لڑکی نے کہا، جب میں اپنے پیارے نبی کی زندگی پر آپ نے کہا کہ مضمون لکھو، جب میں پیارے نبی کی زندگی پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اسلام لا چکی ہوں، اور آپ کا کمپٹیشن مسلمان کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے، لہٰذا اس انعام پر میرا حق نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک غیر مسلم لڑکی نے نبی کے جیون کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا، اسلام اس نے قبول کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے نبی کی سیرت کو دوسروں تک پہنچائیں، ہم اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم مانوتا کے لیے نکالے گئے ہو، انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔
تو یہ 8ویں چیز ہے، جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ 2 چیزیں اور بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ نمبر 9، سماج کو سدھارنے کے لیے 9ویں چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے تو سماج کے اندر، مسلمانوں کے اندر جب تک ایکتا نہیں آئے گی، اتحاد نہیں آئے گا، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ ہمارے نبی ہمیں ایک کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم فرقوں میں بٹے ہیں، ٹولی میں بٹے ہیں، مسلک میں بٹے ہیں، اور اتنے بٹے ہیں NRC آئی ہے، CA بھی آیا ہے، اس پر بھی آج مسلکی فرقہ پرستی کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی کل مجھے واٹس ایپ پر ایک صاحب نے ایک تصویر بھیجی ہے، ہمارے یوپی کے اندر ایک جگہ ہے پیلی بھیت کے کچھ علماء نے، میں نام نہیں لوں گا، ایک خاص مسلک کے علماء نے وہ لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر میں لکھا ہے کہ ہمارے مسلک کے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، CAB یا NRC سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اس سے ڈر اگر کسی کو ہونا چاہیے تو وہابیوں کو ہونا چاہیے۔ اتنے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ دے، ہدایت دے، وہ مسلک کھیل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ختم کرو۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس سرکار کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں گرہ منتری کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پردھان منتری کا کہ چلو آپ نے جو یہ ظالمانہ قانون نکالا ہے اس سے کم اتنا فائدہ ہوا ہے، آج پوری قوم ایک ہو چکی ہے، پوری قوم آج ایک ہو چکی ہے اور کھڑی ہے ایک ساتھ۔ آج الحمدللہ دلی کے اندر ہم نے دیکھا، ممبئی کے اندر ہم نے دیکھا، بنگلور کے اندر ہم نے دیکھا، حیدرآباد کے اندر ہم نے دیکھا کہ سارے مسلک کے مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں اور اس قانون کا وروध کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی ہمیں ملانے کے لیے آئے تھے، ہمارے نبی نے پتھر کھائے ہیں لیکن ہمیں ملایا ہے۔ آج ہم لوگوں کو توڑنے کا کام نہ کریں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر تمہیں بھائی بنا دیا ہے۔ اتحاد و اتفاق کے بغیر سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ 9 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 10، لاسٹ اور آخری چیز جو بیان کر کے ہم بات اپنی ختم کرنے جا رہے ہیں، سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنی ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم اور آپ دنیا کا حق ادا کریں، بچوں کا حق ادا کریں، بیوی کا حق ادا کریں، لیکن دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا پرست نہ بنے، دنیا کی محبت اتنی زیادہ اپنے دل میں پیدا نہ کریں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم دنیا کا حق ادا کرو، تم بھی بچوں کا حق ادا کرو، لیکن تم آخرت کو مت بھولو، تم اللہ کو مت بھولو، تم آخرت کا حق ادا کرتے رہو، تم اللہ کا حق ادا کرتے رہو۔ آج مسلمان کمائی کرتا ہے، سوچتا ہے جلدی سے امیر ہو جاؤں، حرام کمائی کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، مہنگا موبائل لینا ہے ہمارا نوجوان بھائی، جا کر کے سٹا کھیلنے لگتا ہے، جوا کھیلنے لگتا ہے۔ حرام ہے سٹا کھیلنا، جوا کھیلنا۔ اگر آپ کو آخرت کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہے، دنیا کے چند ٹکے کے سامان اور دولت کے لیے میرے بھائیوں حرام کمائی کو اپنے پیٹ میں مت ڈالو، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کمائی مت ڈالو، آخرت کی فکر کرو، دنیا پرست مت بنو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کی محبت اور آخرت کی طلب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سماج کی اصلاح کے تعلق سے یہ 10 اہم باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو